وعن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمى مؤمنا من منافق بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمى مؤمنا من منافق، کہ جو کوئی شخص کسی ایمان والے کی کسی منافق شخص سے حفاظت کرے، بعث اللہ ملکا، تو اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم، جو اس آدمی کے گوشت کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہوگا۔ ومن رمى مسلما بشيء يريد به شينه، اور جو کوئی شخص کسی مسلمان پر کوئی ایسی بات لازم کرے جس سے اس مسلمان کو عیبدار کرنا مقصود ہو، اس کو پر تہمت لگانا مقصود ہو، حبسہ اللہ علی جسر جہنم، اللہ جل شانہ جہنم کے پل پر ہی اس کو روک لے گا، یعنی پل صراط پر اسے روک لے گا، گزرنے کی اجازت نہیں ملے گی، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ جو کچھ اس نے تہمت لگائی تھی اس سے وہ نکل نہ جائے، اس گناہ کو ختم نہ کر لے، یعنی اس آدمی کو راضی کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے الگ کر لے، گناہ سے بچا لے۔ حدیث مبارک کا تعلق بھی بندوں کے حقوق کے ساتھ ہے کہ جو کوئی شخص کسی ایمان والے کی حفاظت کرے کسی منافق سے، منافق سے مراد یہاں پر غیبت کرنے والا لیا گیا ہے، یعنی جو کوئی شخص کسی مسلمان کی کسی غیبت کرنے والے سے حفاظت کرے، مطلب حدیث مبارک کا واضح ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان کی غیبت کر رہا ہو، پیٹھ پیچھے کوئی برائی بیان کر رہا ہو، اور دوسرا صاحب ایمان اس غیبت کرنے والے کو منع کرے کہ بھئی تم فلاں شخص کی غیبت کر رہے ہو، یہ غیبت نہ کرو، غیبت سے اس کو روکے، تو گویا کہ منافق شخص سے اس ایمان والے کی حفاظت کرنا ہے۔ غیبت کرنے والے کو منافق قرار دیا گیا کیونکہ منافق وہی ہوتا ہے جس کا ظاہر کچھ ہوتا ہے، باطن کچھ ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو خود کو مسلمان کی طرح پیش کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً دل میں اس کے نفاق اور کفر ہوتا ہے، یعنی اس کے دو رخ ہوتے ہیں، سامنے کا رخ الگ ہے اور اندر کا رخ الگ ہے، سامنے کچھ ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ۔ یہی حال غیبت کرنے والے کا ہوتا ہے۔ غیبت کرنے والا بھی سامنے آ کر برائی بیان نہیں کرتا، وہ بھی پیٹھ پیچھے بیان کرتا ہے۔ سامنے تو بس اوقات اس کی مدح کر رہا ہوگا، اس کی اچھائی بیان کر رہا ہوگا کہ آپ ایسے آپ ویسے، لیکن جب پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ آئے تو اس کی پھر برائی اور مذمت شروع کر دے۔ تو منافق کے جس طرح دو چہرے ہوتے ہیں، سامنے کچھ ہوتا ہے، باطن میں کچھ ہوتا ہے، یہی حال غیبت کرنے والے کا ہوتا ہے کہ سامنے کچھ ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ ہے۔ پیٹھ پیچھے برائی بیان کر رہا ہے، وہ سامنے برائی بیان کرنے کی ہمت نہیں بلکہ اچھائی بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے غیبت کرنے والے کو منافق قرار دیا کہ جو کوئی شخص کسی ایمان والے کی کسی منافق یعنی غیبت کرنے والے سے حفاظت کرے، اس کو غیبت سے روکے، برائی بیان کرنے سے روکے۔ غیبت جیسا کہ عرض بھی کیا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا مرض بن چکا ہے جو آج ہماری مجلسوں میں عام ہو کر رہی ہے۔ لوگ اللہ بچائے اب اس کو گناہ سمجھنا بھی ترک کر چکے ہیں، گناہوں کی فہرست بھی نکال چکے ہیں۔ اچھے بڑے دیندار ہوں گے، مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے،
صف اول میں بھی بیٹھے ہوں گے لیکن باتیں چل رہی ہوں گی اور کسی نہ کسی کی غیبت چل رہی ہوگی، اڑوس پڑوس کی غیبت چل رہی ہوگی، جاننے والوں کا برائی کے ساتھ تذکرہ چل رہا ہوگا، نہ ہو تو جو ہے امام مؤذن خادمین ان کا جو ہے تذکرہ چل رہا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ عیوب بیان کیے جا رہے ہوں گے۔ اس دنیا میں کوئی بھی آدمی فرشتہ صفت نہیں ہوتا، فرشتے کی طرح معصوم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ برائیاں یا غلطیاں تو ہر آدمی میں ہوتی، لیکن پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کرنا اس کو مزید عیبدار بنا دیتا۔ تو غیبت ہماری مجلسوں کا ایک خاص وصف بن کر رہ گیا ہے، کوئی مجلس بیٹھک ایسی نہیں ہوتی جو غیبت سے خالی ہو۔ اس لیے کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ کے اندر اس مرض سے، اس وبا سے، اس گناہ سے، اس بیماری سے روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی سخت سے سخت مذمت اور سخت سے سخت اس کی وعید اور گناہ اور سزا بیان کیے گئے، یہاں تک کہ اس حدیث میں تو اس کو منافق تک قرار دیے۔ تو اللہ جل شانہ اس آدمی کی جس نے غیبت کرنے والے کو غیبت سے روکا ہو، منع کیا ہو کہ بھئی تم فلاں شخص کی غیبت نہ کرو، اس کا ثمرہ کل قیامت والے دن کیا نکلے گا کہ بعث اللہ ملکا، اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا، یحمی لحمہ یوم القیامت من نار جہنم، جو اس آدمی کی گوشت کی پھر قیامت والے دن جہنم کی آگ سے حفاظت کرے گا۔ اس آدمی کی گوشت یعنی اس آدمی کی جس نے غیبت سے روکا ہوگا، غیبت کرنے سے منع کیا ہوگا، تو پھر قیامت والے دن اللہ جل شانہ حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرے گا۔ اور امید ہے کہ جس طرح قیامت کے دن اللہ مقرر کریں گے، اللہ قبر میں بھی ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو اس کی قبر کی وحشت اور تنہائی سے، قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت کرے۔ اس کے بالمقابل جو کسی مسلمان کو عیبدار کرے، اس کی غیبت کرے اور اس کی جو ہے نا کوئی ایسی بات بیان کرے جس سے اس کا مقصد اس کو عیبدار کرنا ہو اور اس کے عیب کو بیان کرنا ہو، بس اوقات کسی کے عیب کا تذکرہ اس کی اصلاح کے لیے کیا جاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر یہ غلطی ہے، یہ اصلاح کر لے، لیکن اکثر بیشتر لوگوں کی نیت عیب بیان کرنے سے تنقید ہوتی ہے، محض اعتراض ہوتا ہے، اصلاح مقصود نہیں ہوتی، نیت اس کی صرف تنقید اور اعتراض برائے اعتراض کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جو کوئی شخص کسی مسلمان پر کوئی ایسی بات عائد کرے جس سے اس کو عیبدار کرنا مقصود ہو، حبسہ اللہ علی جسر جہنم، اللہ پلسرات پر ہی اس کو روک دے گا، کیونکہ پلسرات ایسی جگہ ہے جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے، خواہ وہ ایمان والا ہو وہ بھی گزرے گا، خواہ وہ جہنمی ہو وہ بھی گزرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قرآن میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس میں سے گزرے گا نہیں، جو صاحب ایمان ہوں گے ان کو اس پل پر گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ بجلی کے چمکنے کے مانند وہاں سے گزر جائیں گے، اور جب گزر کر جو ہے جنت میں جائیں گے تو سوال کریں گے ہم نے تو سنا تھا ایک پلسرات آتا ہے جو مال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، وہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر فرشتے عرض کریں گے کہ وہ تم نے تو پاس ہی کر دیا، گزار دیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو کوئی ہوا کی مانند تیز رفتار ہوا کی مانند وہاں سے گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی مانند گزرے گا، کوئی دوڑتے ہوئے گزرے گا تو کوئی چلتے ہوئے گزرے گا، کوئی گھٹنوں کے بل گزرے گا، لیکن جس نے گزرنا ہو گزر جائے گا، جس نے گرنا ہو منہ کے بل جہنم میں گر جائے گا، کیونکہ اسی کے نیچے ہی جہنم ہے۔ تو اللہ جل شانہ غیبت کرنے والے کو وہاں روک دے گا، اس کو گزرنے کی اجازت نہیں ملے گی، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو صاف کر لے، اور اس گناہ سے صاف کرنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ جس کی غیبت کی تھی اس کو بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی، یا یہ کہ اس سے راضی کرنا پڑے گا، اگر وہ راضی ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ اپنی نیکیاں دے کر جو ہے نا اس کو راضی کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ جل شانہ اپنی حکمت اور مصلحت سے اس آدمی کو
اپنی طرف سے نعمتیں دے کر راضی کر لے گا تاکہ وہ غیبت کرنے والے کو معاف کر دے۔ اللہ جل شانہ اس مرض سے، اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب تک اس گناہ سے نکلے گا نہیں، وہ پل صراط پر بھی کراس نہیں کر سکے گا، گویا کہ اس کی جنت میں جانے کا فیصلہ بھی موقوف ہو جائے گا، جنت میں داخلہ تک بھی روک دیا جائے گا۔ تو اس سے اس گناہ کی شدت کا پتہ چلتا ہے کہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، اتنی سخت وعید یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، اور پچھلے احادیث کے اندر بھی اس کے حوالے سے ذکر آیا۔ قرآن کریم اس کو مردار بھائی کے گوشت کھانے کے قائم مقام قرار دیتا ہے۔ تو جس قدر اس گناہ کی شدت ہے، سختی ہے، اتنا ہی اللہ بچائے کہ ہماری مجلسوں کے اندر یہ گناہ عام ہے۔ اس لیے ہر آدمی خود کو محتاط رکھے، جہاں کہیں بھی کسی کا ایسا تذکرہ آ رہا ہو جس کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ اگر میرا یوں تذکرہ کیا جاتا تو مجھے برا لگتا۔ لیکن پہچاننے کا آسان طریقہ یہ، کون سی بات ایسی ہے جس کو ہم غیبت کہیں، اس کے پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کی جگہ میرا تذکرہ کیا جاتا تو مجھے کیسا لگتا۔ اگر خود مجھے برا لگتا ہے تو نامانا دوسرے کو بھی برا لگے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنا تذکرہ اس طرح کرنا پسند نہ ہوتا، تو اگر آپ دوسرے کا تذکرہ اس انداز سے کر رہے ہیں یقیناً اسے بھی ناپسند ہوگا۔ یہ غیبت ہے، اس کو جو ہے نا آدمی کو روکنا چاہیے، روک سکے تو اس کو روک لے، نہیں روک سکتا تو اس مجلس سے ہی اٹھ جائے، کم سے کم اس وبا اور اس مرض میں، اس گناہ میں اور اس کی وبال میں شریک تو نہیں ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.